بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ کل گزشتہ ہم نے قرآن مجید کی تعریف، تفسیر کی تعریف اور تفسیر بالرائے کا حکم پڑھا کہ تفسیر بالرائے کیوں جائز نہیں اور اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اس کو پڑھا، اور آج وہیں سے ہی ہم آگے سبق کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن کریم میں بغیر علم کے گفتگو کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ من قال فی کتاب اللہ عز وجل برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی۔ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے قرآن کریم کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ البتہ تفسیر کے اصولوں اور اسلام کے اجماعی طور پر طے شدہ ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اگر تفسیر میں کسی ایسی رائے کا اظہار کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو وہ حدیث کی وعید میں نہیں ہے۔ کل ہم نے اس چیز کو سمجھا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو یا اپنے باطل فرقے کو ثابت کرنے کے لیے ہو یا جس پر اہل علم کا اجماع چلتا آ رہا ہو اس میں اپنی رائے پیش کرنا وہ تفسیر بالرائے کہلاتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نہایت عظیم، اہم اور حساس کام ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنا نہایت ہی حساس کام ہے۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جس کے انجام دہی کے لیے کچھ ضروری مہارت اور بنیادی علوم کو جاننا ضروری نہ ہو۔ وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہو، تجارت کا ہو یا صنعت و حرفت کا ہو، وہ طب کا شعبہ ہو، کسی بھی جگہ کا شعبہ ہو، کسی بھی چیز کا شعبہ ہو، اصول و ضوابط کی پابندی اور کچھ پیشگی مہارت کے بغیر کوئی کام بھی ممکن نہیں۔ تفسیر کے لیے بھی علماء کرام نے چند علوم میں مہارت کو لازم قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بنیادی علوم کا ذکر کیا جو ایک مفسر کے لیے ضروری اور کوئی کسی شخص کو ان علوم میں مہارت حاصل کیے بغیر قرآن کریم جیسی اہم کام کی طرف، تفسیر کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کرنے کے جو اصول اور ضوابط ذکر کیے اس میں یہ صرف یہ نہیں کہ تفسیر کرنے والے کے لیے محض لغت عربیہ سے کچھ واقفیت ہو جائے اور کچھ چیزوں کا جاننا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے مہارت کامل قسم کی ہو۔ قرآن کی زبان کی عظمت اور بلندی کا حساب لگانے کے لیے تو سینکڑوں ماہرین نے اپنی صلاحیتوں کے اظہار میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ انہوں نے قرآن کی عظمت کو پا لیا ہے۔ وہ جس قدر گہرائی میں گئے، قرآن سے نئے نئے گوہر نایاب لسانیاتی عظمت کی نشانات حاصل کرتے چلے گئے۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے اس بات کو سمجھا
کہ بعض حضرات نے لکھا کہ قرآن پاک سے 300 سے زائد فنون کو ماخذ کیا گیا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس فن کا آنا ضروری ہے، ایک مفسر کے لیے ایک تفسیر کرنے والا جو اپنے آپ کو مفسر قرآن کہلائے، اس کے لیے جس چیز کے لیے ضروری ہے وہ علم نحو کا فن ہے۔ نحو وہ علم ہے جو الفاظ اور کلمات کے اعراب سے تعلق رکھتا ہے، معنی کا مدار اعراب پر ہوتا ہے۔ زیر زبر پیش کے فرق سے معانی میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ میں آدمہ کے فتح کے ساتھ اور ربہ رفع کے ساتھ پڑھے تو معانی فاسد اور لغو ہو جائیں گے۔ اس فرق سے آیت مذکورہ میں حضرت آدم کی لغزش کی بجائے اللہ کی خطا اور غلطی بن جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کو لام کے کسرہ کے ساتھ ادا کرے تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے۔ اگر اس کو اس کے کسرہ کے ساتھ پڑھے ورسول ہی پڑھنے سے ترجمہ یوں بن جائے گا اللہ تعالی مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ہیں، نعوذ باللہ۔ کہ نحو کا فن اس لیے ضروری کہ اعراب کے بدلنے سے ترجمہ بدل جاتا ہے، اس وجہ سے ایک مفسر کے لیے نحو کا فن بھی ضروری۔ ایک مفسر کے لیے علم و صرف کا فن بھی ضروری، الفاظ اور جملے بنانے کا علم ہے۔ ترجمہ کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری کہ کوئی کلمہ کون سا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا ہے، مصدر ہے، کون سا صیغہ ہے، پھر اس کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جائے، اس فن کا بھی جاننا اس کے لیے ضروری۔ پھر محکم متشابہات کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی اور ہم مضمون ہے، اور قرآن کی بہترین اور اعلیٰ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں کی جائے۔ لہٰذا مفسر کے لیے ضروری ہے کہ اسے قرآنی مضامین پر اس اعتبار سے دسترس حاصل ہو کہ کسی آیت کی دیگر ہم مضمون آیت کون سی ہے۔ ان تمام آیات کے اندر بیان کردہ کسی مضمون کے تمام پہلوؤں کے مجموعہ مطالعہ کے بعد ہی کسی مضمون پر قرآن مجید کے نقطہ نگاہ کا پتہ چلتا ہے۔ پھر علم اشتقاق کہ کس مادے سے الفاظ بنا۔ بعض اوقات دو الفاظ کی صورت یکساں ہوتی ہے لیکن مادہ کے اختلاف کی وجہ سے معنی میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ مثلا لفظ مسیح سیاحت یعنی سیر سے بھی مشتق ہو سکتا ہے اور مسا سے بھی مفعول کا صیغہ ہو سکتا ہے جس کا معنی ملا ہوا مسا کیا ہوا کہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ لفظ مسیح کا معنی متعین کرنے کے لیے اصل مادے کا معلوم اور متعین ہونا ضروری ہے کہ اصل لفظ ہی علم میں نہ ہو کہ اس کا اصل مادہ ہی کیا ہے تو وہ اس کا ترجمہ صحیح سے نہیں کر پائے گا۔ علم معانی، علم بیان اور علم البدیع ان فنون کو بھی جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں جا بجا استعارات، کنایات، تشبیہات، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے بہت سے بلیغ و بلند پایہ مسائل موجود ہیں۔ قرآن میں حقیقت و مجاز کا استعمال بھی بہت سے مقامات پر کیا گیا۔ یہ نکات قرآن مجید کے اعجاز کی وجوہ ہیں۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی لسانی عظمت کو ماہر عربی ہی جان سکتا ہے۔ محض عربی زبان سے واقفیت ہی قرآن کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں بلکہ اس میں گہری مہارت درکار ہے۔ غریب القرآن کی معرفت بھی ضروری۔ غریب القرآن سے مراد وہ الفاظ جو قرآن میں عام معنی سے ہٹ کر مخصوص معنی میں استعمال ہوئے ہیں، یا یہ الفاظ عربی میں بہت شاذ و نادر استعمال ہوتے ہیں اور ہر شخص ان معانی سے واقف نہیں ہوتا۔
ان الفاظ کے مستند معانی معلوم کرنے کے لیے مخصوص ذرائع ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 ایسے ذرائع بیان کیے جن سے معلوم ہونے والے غریب الفاظ کے معانی معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہر کسی کو ان الفاظ کے معانی کے پیچھے پڑنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شخص کو سزا دی تھی جو محض اپنے علم کے اظہار کے لیے لوگوں کو جمع کر کے غریب الفاظ کے معانی بیان کرتا تھا۔ غریب الفاظ کے معتبر معنی جانے بغیر تفسیر کرنے سے تفسیر میں لوگوں کی من مانی تشریحات شامل ہو جائیں گی اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے والوں کی ذاتی اماجگاہ بن جائے گی۔ علم اصول دین قرآن مجید میں مختلف مسائل کے بیان کے مختلف اسلوب ہیں۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام، کون سی چیز مکروہ ہے، کون سی چیز مستحب اور مباح، اس کا فیصلہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ قرآن مجید میں اصولی احکام دیے گئے ہیں۔ ان کی مزید وضاحت اور ان کی حیثیت اور مقام کو جاننے کے لیے پہلے تو مفسر کے لیے ضروری پورا قرآن مجید مکمل طور پر اس کی نگاہ میں ہو۔ اسباب نزول، سیاق و سباق کی آیات بھی اس کسی جگہ بیان شدہ حکم کی حیثیت کا تعین کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اصول فقہ سے آگاہی، مفسر کے لیے یہ بھی ضروری اصول فقہ کے علم سے آگاہی کو بھی لازم قرار دیا گیا کہ اصول دین اور اصول فقہ کو بیک وقت ذہن میں رکھ کر مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ یہی چیزیں اتحاد کی بنیاد ہوتی۔ ہر مجتہد کے لیے کہ کچھ اصول اتحاد ہوتے ہیں، وہ دوران اتحاد ان اصولوں سے انحراف نہیں کرتا۔ اتحاد کا علم اصول فقہ کے گرد بھی گھومتا ہے۔ اسباب نزول و قصص وہ بھی پس منظر ہیں جس کے تناظر میں کوئی آیت نازل ہوئی تھی۔ جب کسی آیت کے نزول کا اور پس منظر معلوم ہو تو تبھی اس آیت میں بیان شدہ تمام پہلوؤں کی وضاحت ہوتی ہے۔ بہت سے مواقع پر آیت سے جو معنی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بیان شدہ اصل مضمون مختلف ہوتا ہے۔ آیت کا سبب نزول اصول تفسیر کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ بعض اوقات سبب نزول کے بغیر بظاہر تفسیر نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقی تفسیر سبب نزول سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اسباب قرآن کی معرفت، قرآن مجید کا اسلوب ایک منفرد نوعیت کا ہے۔ اس اسلوب کی حقیقت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو قرآن پر مجموعی طور پر گہرائی نظر رکھتا ہے۔ نسخ فی القرآن کی معرفت مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کے ناسخ اور منسوخ آیات کے بارے میں بھی مکمل دست رکھتا ہو۔ اس صلاحیت کے بغیر اگر کوئی تفسیر کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ ناسخ آیت کو منسوخ سمجھ لے یا منسوخ آیت کو ناسخ سمجھ کر تفسیر کرنے لگے۔ وہ منسوخ آیت کو محکم سمجھ بیٹھے یا کسی محکم آیت کے بارے میں کہہ دے کہ میں اسے منسوخ سمجھتا ہوں۔ اس طرح قرآن کی آیات سے انحراف کی راہیں کھل جائیں گی۔ اس لیے اسے مفسر کے لیے ناسخ اور منسوخ کا بھی جاننا ضروری ہے۔ علم الحدیث قرآن مجید کی تفسیر کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے، بلکہ قرآن مجید کے معنی کی حفاظت کے سلسلے میں حدیث کی مسلمہ حقیقت ہے۔ حدیث میں ہر طرح کی حدیث موجود ہے اور محدثین نے ان کی درجہ بلندی اور حدیث کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہوا ہے اور ثقافت و اعتبار کے حوالے سے کسی درجے میں ہے۔ اگر اس میں کوئی ذوف پایا جاتا ہے، اس ذوف کا سبب کیا ہے؟ اگر یہ موضوع ہے تو اس کا موضوع کا سبب کیا ہے؟ محدثین نے وہ سارے کے سارے اس کے اندر تذکرہ کیا۔ مفسر کے لیے ان تمام ذخیرہ حدیث کے اوپر بھی دسترس ہونا ضروری ہے۔ علم الکلام اور علم ادیان پر بھی نظر ہونا ضروری۔ درست عقائد کے اثبات اور غلط عقائد کے رد کے دلائل سے جو علم باحث کرتا ہے اسے علم الکلام کہتے ہیں۔ قرآن کے بنیادی مضامین میں عقائد، توحید، رسالت، ملائکہ، کتابیں، آخرت بھی شامل ہیں۔ اسی طرح علم موہبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 گانہ فرائض،
سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ فراز تلاوت آیات تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب اور حکمت و دانائی کی تعلیم ہے۔ حکمت و دانائی ایک نور اللہ کی طرف سے ہر شخص جو اس کا اہل اور طالب ہو اسے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ نور اور فہم قرآن سے محبت احسان کے درجے میں نیک اعمال اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ احسان یہ ہے کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی میں مسابقت کے جذبے کے ساتھ بہترین انداز سے نیکی کے کام کو سر انجام دینا۔ پھر گزشتہ قوموں کے حالات سے آگاہ ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی بنیادی مضامین میں تذکیر بایام اللہ یعنی گزشتہ قوموں کے فرما بردار لوگوں کا رویہ اور ان کی کامیابی اور نافرمانی کی طرف سے انبیاء کی مخالفت اور حق کا انکار اور ان لوگوں کے برے انجام کی خبر دی۔ اس کے لیے مفسر کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ جغرافیہ اور انسانی نفسیات جیسے علوم سے آگاہ ہو۔ جن علاقوں میں کوئی قوم کب آباد تھی، اس زمانے کے سیاسی و معاشرتی و فکری اور معاشی حالات معلوم ہوں گے تو اس قصے سے قرآنی کی بہتر تفسیر ہو سکے گی۔ نیز مالی فراوانی یا مالی تنگ دستی کے حالات میں لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں، ان سے آگاہی تفسیر قرآن میں ہوتے ہیں۔ گزشتہ قوموں کے حوال میں انسانی رویوں کا ذکر ملتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ علماء کرام نے مفسر کے لیے جن علوم کو ضروری قرار دیا ہے وہ لغت کا علم ہو، نحو کا علم ہو، صرف کا علم ہو، اشتقاق کا علم ہو، معانی، بیان اور بدیع کا علم ہو، قراتوں کا علم ہو، قرآن پاک کی جتنی قراتیں ہیں ان کا علم ہو، اصول دین کا علم ہو، اصول فقہ کا علم ہو، اسباب نزول کا علم ہو، ناسخ اور منسوخ کا علم ہو، مجمل اور مبہم کی تفسیر پر مبنی احادیث کا علم ہو۔ ان علوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان خواتین و حضرات کو اپنے طرز عمل پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی حاجت ہے، جو قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ اور تفاسیر کی کتب پڑھ کر ترجمہ و تفسیر کے معانی و مطالب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک اقدام ہے۔ اسے یہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص از خود میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر اپنا کلینک کھولے اور مریضوں کا علاج کرنا اور ان کا آپریشن کرنا شروع کر دے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، البحر المحیط کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اجمیوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ ان میں سے کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے، وہ اس کے معانی سے جاہل ہوتا ہے، وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ افتراء باندھنے کا مطلب وہ معانی اس میں سے اپنی طرف سے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع کے اندر بھی میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جس شخص نے قرآن کریم میں بغیر علم کے کچھ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے، کہ یہ حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ لیکن جو ہم حضرات جو اساتذہ کرام مدارس کے اندر ترجمہ و تفسیر پڑھاتے ہیں وہ مفسر نہیں کہلاتے، اپنے آپ کو وہ ناقل کہلاتے ہیں۔ وہ دوسرے مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفاسیر کی ہوتی ہیں ان تفاسیر کو آگے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں مفسر نے اس کی یہ تفسیر کی، فلاں مفسر نے اس کی یہ تفسیر کی، جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی، تفسیر مزری کے اندر قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی، ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ تفسیر کی، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی۔ ہم لوگ ناقل ہوتے ہیں، لیکن افسوس اور المیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چند لغت کی کتابیں پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ لکھنے کے شروع ہو گئے ہیں۔ کل بھی ہم نے اس بات پہ بات کی، جنہوں نے عقل کی بنیاد پر تفسیر لکھنے کی کوشش کی انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، انہوں نے جنت جہنم کا انکار کیا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ گناہ گار ٹھہرایا۔ اس وجہ سے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، مفسر بننے چاہ رہے ہیں، تو پھر ان تمام فنون کے اوپر مہارت حاصل کریں، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں، ورنہ گفتگو نہ کریں پھر وہ حدیث جو ہے
اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے متبع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔